الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النمل مکی سورت ہے، ترتیب میں 27 نمبر ہے، نزول میں 47 نمبر ہے، سورہ شعراء کے بعد نازل ہوئی۔ کرو سورہ شعراء کے آخر میں ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور اس سورت کے شروع میں ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، یہ آپس میں ربط اور خلاصہ، آیات 93 ہے اس میں اور رکوع 8 ہے۔ ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی سورت۔ اگلی بات دہلوی شاہ صاحب کا جو خلاصہ ہے، دہلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کا خلاصہ، اس میں اجمالی طور پہ سب کچھ آ جاتا ہے اگر اس کو آدمی سمجھے۔ حضرت کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اس دعوی نفی شرک برکتی کی علت ہی بھی بتا دو کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور نہ کوئی کارساز ہے نہ غیب دان ہے، اس لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا برکات دہندہ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کے سوا کو غیب نہیں جانتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا بغیر اس کے اذن کے، تو پھر برکتیں دینے والا بھی وہی ہے۔ تو آسان یہ ہے کہ اس میں یہ بیان ہوا کہ چونکہ یہ قرآن کا وہ حصہ چل رہا ہے جس میں برکات دہندہ اللہ ہی ہے، یہ بیان ہو رہا ہے، تو اس صورت میں خصوصاً یہ بیان ہے کہ برکات دہندہ کون ہے؟ جی، فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ صورت میں تھا والشعراء شعراء یتبعہم الغاوون، ان کی تابعداری کرتے ہیں سرکش لوگ۔ اس میں آیا آؤ تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین، قرآن کی اور صاحب قرآن کی تابعداری اہل ایمان کرتے ہیں، جو شعر نہیں پڑھتے بلکہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ جی۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ صورت میں ہے والشعراء یتبعہم الغاوون، شعراء کی تابعداری غاوون کرتے ہیں، اور اس میں ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کی تابعداری اہل ایمان کرتے ہیں، اور اہل ایمان شعر نہیں پڑھتے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ طاسین یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معانی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تمہید ما ترغیب، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں اور کتاب کی جو واضح ہے، وضاحت کرنے والی ہے۔ مبین پہ جو تنوین ہے برائے تعظیم ہے، کتاب ہے مبین یعنی کتابن پہ، مبین پہ نہیں، کتابن پہ جو تنوین ہے یہ برائے تعظیم ہے۔ وہ کتاب کیا ہے؟ مبین ہے، واضح ہے، وضاحت کرنے والی ہے۔ ہدن و بشرا، مبالغے کے طور پہ، ہدن بمعنی ہادی کے، بشرا بمعنی مبشر کے، دراعلی کہ وہ آیات ہدایت کا سبب ہے، خوشخبری ہیں مومنین کے لیے، وہ مومنین جو قائم کرتے ہیں نماز کو، وَيُؤْتُونَ يُؤْتِيُونَ، دیتے ہیں وہ زکوٰۃ، اور حالانکہ وہ آخرت کے ساتھ، دوبارہ زندہ ہونے کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ تخویف اخروی، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کے ساتھ، خوبصورت کر دیا ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو، پس وہ حیران پھر رہے ہیں، ان کے لیے برا عذاب ہے، اور حالانکہ وہ آخرت میں زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ،
ترغیب الی القرآن ہے۔ مولانا احمد سعید رحمہ اللہ تعالی اس مقام پہ فرماتے تھے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے رب سے کچھ کلمات سیکھے، وہ ایک آیت، تو ان کا کام بن گیا۔ ہمارے پاس 6666 آیات ہیں لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ لیکن وہ ایک بات کرتے تھے کہ تلقّى آدم میں آدم کا زور لگا اور سیکھ لی، اور انک لتلقّى القرآن، اس میں اللہ کا زور لگا، اور میرا اختلاف ہے ان کی کئی باتوں کے ساتھ، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ زور نہیں لگاتے، زور وہ لگاتا ہے جس میں کوئی کمزوری آ جائے، اٹھا پتھر، اٹھا یہ چیز، نہیں اٹھا، زور لگا۔ اللہ زور نہیں لگاتے ہیں، اللہ کے سامنے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ فعال لما یرید، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ٹھیک ہے جی، ان اللہ علی کل شیء قدیر هو الخلاق العلیم یخلق ما یشاء یفعل ما یشاء۔ اس لیے احمد صحیح صاحب رحمہ اللہ کی یہ بات ہرگز صحیح نہیں کہ ادھر زور لگا آدم دا، ادھر مڑ زور لگا اللہ دا، اللہ زور نہیں لگانے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بے شک آپ کو البتہ دیا جا رہا ہے قرآن اس ذات کی طرف سے جو حکمت والی ہے، خوب حکمت والی، خوب جاننے والی ہے۔ پہلا قصہ متعلق بعلت اولا، جو علتیں بیان ہو رہی ہیں کہ برکات دہندہ اللہ ہی ہے۔ یاد کر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آل کو کہا بے شک میں دیکھتا ہوں آگ کو، آ رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے، راستے میں کہتے ہیں میں آتا ہوں، ان قریب لاؤں گا تمہارے پاس اس سے کوئی خبر، راستہ بھول گئے ہم، یا لاؤں گا تمہارے پاس کوئی شعلہ چمکتا ہوا تاکہ تم سیک لو، سردی بڑی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ، پر جب آئے اس آگ کو آواز دی گئی یہ کہ برکت دیا گیا ہے جو آگ کی جگہ میں ہے، یہاں مراد فرشتے ہیں یا رب کائنات ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ مراد ہے، اور جو اس کے ارد گرد ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پاک ہے اللہ شریکوں سے، عیبوں سے، ایسا اللہ جو رب العالمین ہے۔ اے موسیٰ بے شک شان یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، غالب ہوں، حکمت والا ہوں۔ ڈال نظر اپنا ڈنڈا، پر جب دیکھا اس کو تہتزو اعتزت وحزی الیک، یہ سب ایک مادہ ہے، تہتزو حرکت کرنے لگا گویا وہ چھوٹا سا سانپ ہے، واللہ مدبرن حضرت لوٹے پیٹھ دیتے ہوئے، ولم یعقب اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا موسیٰ ڈر نہ کر، بے شک میرے پاس نہیں ڈرتے رسول۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا قانون ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور ادھر ہے کہ رسول نہیں ڈرتے۔ فرمایا اس ڈر سے یہ مراد ہے کہ میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں کہ انہیں برے انجام کا خطرہ ہو، ایسے نہیں ہوتا، وہ میرے قریب ہیں، میں ان کے مہربان ہوں ان پہ، یہ مطلب ہے۔ ایک استاد کہتا ہے میرا شاگرد مجھ سے ڈرتا نہیں، تو پھر وہ شاگرد کس کا ہے؟ استاد کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس سے کوئی ظلم زیادتی کروں، محنت نہ کروں، نہ پڑھاؤں، نا انصافی نہ کروں، نا انصافی کروں، اس سے وہ ڈرتا نہیں ہے، کوئی اس سے میرے بارے ڈر نہیں ہے۔ مگر جس نے ظلم کیا مستثنا منقطع ہے، لیکن جس نے ظلم کیا پھر تبدیل کر دیا اچھائی کو بعد برائی کے، فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک میں بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہوں۔
داخل کر میرے لاڈلے اپنا دایاں ہاتھ اپنے گریبان میں، نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے، کوئی بیماری نہیں برس کی کہ وہ چمکنے لگ گیا ہے۔ 9 نشانیاں، یہ سورہ اعراف سورہ طٰہٰ میں 9 معجزات گزر چکے ہیں۔ عصا، ید بیضا انہی 9 میں سے ہے، ذرا ان 9 کو دہرا لینا۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرح بے شک وہ قوم ہے فاسق، اور جب آئی ان کے پاس ہماری نشانیاں واضح تو کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے کھلا۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ضد کے ساتھ وہ انکار کرتے ہیں ان آیات کے ساتھ۔ اچھی چیز جہاں سے ملے وہ حاصل کر لینی چاہیے۔ جہاں میں سنایا کرتا ہوں کہ آپ کی باجی جب میری شادی ہوئی تو چونکہ وہ ترجمہ اور ریاض الصالحین اور تجوید پڑھ کے آئی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ ترجمہ اس کا معنی ہے جحدو، ضد کے ساتھ انکار کرنا۔ تو مجھے ان کی یہ بات پسند آئی، یہ یہی معنی ہے، جحدو ضد کے ساتھ انکار کیا، ویسے انکار نہیں، جحدو ضد کے ساتھ انکار کیا ان آیات کے ساتھ، اور یقین کیا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اور یقین کیا ہوا تھا ان باتوں کا ان کی جانوں نے، یعنی یقین تھا کہ یہ آیات سچ کہہ رہی ہیں، نشانیاں صحیح کہہ رہی ہیں، معجزات صحیح ہیں، ید بیضا اور یہ عصا صحیح ہے، لیکن ضد کے ساتھ انکار کرنے لگے۔ اور یقین کیا ہوا تھا ان کا ان کی جانوں نے، یہ انکار باعتبار ظلم اور تکبر کے کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھ کیسے ہوا انجام فساد برپا کرنے والوں کا۔ دوسرا قصہ یہ بھی متعلق بعلتی اولا کے ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا داود اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا۔ کہنے لگے دونوں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں بزرگی دی، فضیلت دی بہت سارے مومن بندوں پہ۔ کل میں نے ایک معنی بتایا تھا اصحاب الایکہ کا بھائی، کہ بن والے، عام ترجمہ یہ ہوتا ہے، تو یہاں میں نے فضلنا فضیلت دی یعنی بزرگی دی، اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت لا نورث، کسی کو ہم وارث نہیں بناتے، ما ترکناہ صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے باغ فتق وغیرہ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ میرے آقا کی جو ملکیت تھی زندگی کے بعد وہ وراثت نہیں، وہ ترکہ نہیں، وہ صدقہ ہو گیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دی تھی وہ وراثت، وہ باغ فتق، تو اس میں ظلم نہیں ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے جب حضرت فاطمہ آئیں اور انہوں نے مانگا، میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا، تو پھر اس کے بعد فما کلمت، شیعہ مینا کرتا ہے کہ پھر فاطمہ نے صدیق اکبر سے کبھی بات ہی نہیں کی تھی، ناراض ہو گئی تھی، حالانکہ اس کا مطلب ہے فما کلمت، اس بارے کوئی بات ہی نہیں کی، مطمئن ہو گئی۔ آج کی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی باندریاں کئی کہتی ہیں، وہ کون ہے شہیلہ کے ملیلہ، کیا کہتی ہے بھائی کہ انصاف تو اس دن ہی ختم ہو گیا تھا جس دن حضرت فاطمہ کو باغ فتق نہیں ملا تھا۔ یہ سب بکواسات ہیں۔ انہوں نے مانگا، صدیق اکبر نے بات سمجھائی، فما کلمت، آئندہ پھر مومنوں کی ماں حضرت فاطمہ نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ چلو، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کی تو وراثت کوئی نہیں، تو حضرت سلیمان داود علیہ السلام کے کیسے وارث بنے؟ یہ وراثت دینیہ اور علمیہ ہے، دنیاویہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بڑی بات سمجھا دی، ذہن میں رکھنا۔
حضرت فرمانے لگے اے لوگو ہمیں سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں، ہم پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، یہ ان کا معجزہ تھا، یہ چیل جا رہی ہے، یہ فلاں پرندہ یہ کیا کہہ رہا ہے لدول الموت، یہ کیا کہہ رہی ہے کل شیء ہالک الا وجہ، اور دیا گیا ہمیں ہر چیز سے جو ریاست اور مملکت کے متعلق ہے، ان ھذا لھو الفضل المبین، بے شک یہ عنایات البتہ وہ فضل ہے واضح جو اللہ نے ہم پہ کیا، ربنا تقبل منا وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور جمع کیا گیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکروں کو جنوں سے اور انسانوں سے اور پرندوں سے، پس وہ سارے روکے گئے، ساری چیزیں روکی گئیں، حضرت کے ساتھ آ رہی ہیں یہ چیزیں، یہاں تک کہ جب وہ آئے چیونٹیوں کی وادی پہ، ملک شام میں چیونٹیاں زیادہ تھیں اور اس وادی کا نام قریۃ النمل تھا، اور بھی کئی ملکوں میں چیونٹیوں کی وادیاں ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آئے علی واد النمل، چیونٹیوں کی وادی، قریۃ النمل، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دائرۃ المعارف المصریہ، دائرۃ المعارف المصریہ، اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے چیونٹیوں کے بارے میں، ان کی اجتماعی زندگی، ان کی سیاسی زندگی، اور انسان کے ساتھ اشرف المخلوقات کے ساتھ ان کے کئی افعال ملتے ہیں، ان میں باقاعدہ نگران ہوتا ہے، سپریڈنٹ ہوتا ہے، اور یہ ہر وقت مصروف رہتی ہیں چیونٹیاں، حتیٰ کہ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، انہوں نے اپنے اندر کچھ دودھ کے لیے، کچھ شہد کے لیے بھینسیں، یعنی وہ ہوتی چیونٹیاں ہیں بمنزل بھینسوں کے، وہ رکھی ہوتی ہیں، کچھ شہد کے لیے رکھی ہوتی ہیں، ان کا اتنا مضبوط نظام ہے کہ اگر آدمی پڑھ لے یا لکھ لے، دیکھ لے تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ تو بالکل انسان کے قریب قریب چلتی ہیں، پھر کوئی بیمار ہو جائے اس کا علاج ہے، ان کی ایک باقاعدہ لائن ہوتی ہے، پھر ان کی ایک کھیتی باڑی ہے، ان کے کئی کام ہیں، اجتماعی زندگی، سیاسی زندگی ان کی، وہ کتاب دائرۃ المعارف المصریہ، اس کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، یہ تو میں نے ایک جھلک آپ کو سنائی ہے۔ کہنے لگی ایک چیونٹی اے چیونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں، ضرور بے ضرور تمہیں نہ کچل ڈالے سلیمان اور اس کے لشکر، حالانکہ انہیں سمجھ نہیں ہوگی، جان بوجھ کے تو ظلم نہیں کرے گے، تو معلوم ہوا دیکھا، اور چونٹیاں بلوں میں نہیں ہے، چونٹی انہیں بتا رہی ہے کہ چلی جاؤ چلی جاؤ، تو معلوم ہوا ان میں نگران، ان میں آرمی، ان میں فوج، اور ان میں سیاسی اور ان میں اجتماعی زندگی ہوتی ہے۔ بڑی دلچسپ باتیں یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت، جن کی مسند پہ بیٹھ کے میں نالائق بخاری شریف جلد ثانی بھی پڑھائی ہے، مسلم شریف چند دفعہ پڑھائی ہے، اور نسائی وغیرہ پڑھائی ہے، معطین پڑھائی ہے، اور اب انشاءاللہ پڑھا رہا ہوں، پڑھاؤں گا ماشاءاللہ طحاوی شریف اور ابن ماجہ اور سراجی کا کچھ حصہ۔ حضرت بہت بڑے عالم ولی اللہ کتب ابدال میں سے تھے، فرماتے ہیں یہاں سے کچھ چیزیں معلوم ہو رہی، چیونٹی کا عقیدہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام غیب نہیں جانتے، اسی لیے لا یشعرون کہا۔ دوسرا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ جو کچھ آواز سن لی تھی یہ بطور معجزہ تھی، اور تیسرے نمبر پہ کہ سلیمان علیہ السلام کے جو لشکر تھے وہ انتہائی تہذیب میں تھے، کوئی جان بوجھ کی چیونٹی پہ بھی قدم نہیں رکھتا تھا، تو اس لیے اس نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ پھر کئی صاحب نتیجہ اخذ کرتے ہیں، علی خیال کرنا، فَهَلْ يَجُوزُ لِعَاقِلٍ أَن يَقُولَ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بغوا علی
بنتہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وغصبوا منها سامہا من ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بستان فدق وغیرہ. وہی جو میں نے کہ جو سلیمان السلام کے اصحاب اتنی ناانصافی جان بوجھ کے نہیں کر سکتے کہ چونٹی پہ پاؤں رکھو، تو وہ نبی علیہ السلام کے اصحاب ان کی بیٹی کا وراثت کا حق مار سکتے ہیں. یہ قاضی صاحب نے کیسا مسئلہ حل کیا. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. 3 طرح کا ہنسنا ہوتا ہے، کا تبسم اور ذیک. تبسم ایویسی کرنا، دانت ظاہر کرنا. ذیک اتنا ہنسنا کہ خود سن لے. کا کے ساتھ وارے اونچا ہنسنا. تو اب تبسم اور ذائق اکٹھے نہیں ہو سکتے. مقصد یہ ہے ہنس سے ابتدا تبسم سے کی، انتہا ذیق تک کی، اونچے نہیں ہنسے. پس تبسم کیا ذیق کرتے ہوئے چونٹی کے قول سے، کہ چونٹی بات کر رہی ہے اور میں سن رہا ہوں. کہا اے رب میرے مجھے توفیق دے کہ یہ کہ شکر ادا کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پہ انعام کیا، توحید دی، علم دیا، بادشاہت دی. چونٹی کی آواز سن رہا ہوں اور میرے والدین پہ، اور یہ کہ عمل کروں میں اچھے جس عمل کو تو پسند کرتا ہے، اور داخل کر مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں. اللہ کا شکر ادا کیا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ. گم پایا ایک دن پرندہ، ہدہد پرندہ. اصل میں یہ پانی کو ڈھونڈ لیتے ہیں، اسے دور سے پانی نظر آ جاتا ہے، دور سے پانی نظر آ جاتا ہے. اور سلیمان علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کہاں ہے ہدہد، کہاں ہے ہدہد. مولانا رومی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ کوا اور ہدہد کا مناظرہ یا جھگڑا ہوا جی. تو کوے نے ہدہد کو تانا دیا، پانی تو دور سے دیکھ لیتا ہے، پانی تو دور سے دیکھ لیتا ہے، اور پنجرے میں پھنس جائے پھر تجھے پتہ نہیں چلتا. تو ہدہد نے کہا کالے تو ہے ہی دل کا بھی کالا اور اوپر سے بھی کالا. اللہ جب توفیق دیتے ہیں تو میں پانی زمین کی گہرائی میں دیکھ لیتا ہوں، جب نہیں منظور ہوتا تو میں جال میں پھنس جاتا ہوں. یہ سب کچھ اللہ کی عطا کردہ چیز ہے. گم پایا پرندے کو، بس کہا کیا میرے لیے میں نہیں دیکھ رہا ہدہد کو، جیسا ساڑھے علاقے سے کہنے چڑی لوہار. نہیں دیکھتا میں دیکھ رہا ہدہد کو، بلکہ وہ ہے غائبین میں سے. البتہ ضرور بضرور میں عذاب دوں گا اس کو، سخت عذاب، یا البتہ ضرور بضرور میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا البتہ ضرور بضرور میرے پاس واضح دلیل لائے گا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ. ابو بکر بلاؤ چھوٹے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ. پس ہدہد ٹھہرا، غیر بعید، پس ٹھہرا ہدہد پرندہ تھوڑی سی دیر، پھر آ گیا جی پرندہ. ٹھیک ہے نا، پھڑ پھڑ کرتے ہوئے آ گیا. اور کیا کہتا ہے اخذت بما لم تحط بی. میں نے گھیرا کیا ساتھ اس کے کہ سلیمان صاحب آپ نے گھیرا نہیں کیا ہے جی. چونٹی کی طرح اس کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام غیب نہیں جانتے. چونٹی صحیح العقیدہ، ہدہد صحیح العقیدہ. یہ صحبت کا اثر ہے. اور میں آیا ہوں آپ کے پاس قوم سبا سے خبر یقینی لے کے. انی وجدت امرأۃ تملکہم. بے شک میں نے پایا سلیمان صاحب ایک عورت، او ملکہ بلقیس، مالک ہے ان کی، اور دی گئی ہے وہ ہر چیز سے جو مملکت اور تنظیم ملک کے لیے ضروری، پوری دنیا کی چیزیں نہیں، جو مملکت کے لیے ضروری ہو. اور حضرت اس کا ایک عرش ہے بہت بڑا. پایا میں نے اس کو اور اس کی قوم کو سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوا. معلوم ہوا ہدہد موحد تھا، توحید کو جانتا تھا
کہہ رہے یسجدون للشمس من دون اللہ. یہ طریقہ بڑا غلط ہے، بیٹھا تھا صحیح بیٹھا. اور خوبصورت کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو، پھر روکا انہیں سیدھے راستے سے، بس وہ رہنمائی نہیں پاتے. کدھر رہنمائی نہیں پاتے؟ لا زیادہ ہے، الا ان یسجدوا، اس طرف کہ وہ سجدہ کریں اللہ کے لیے جو اللہ نکالتا ہے دانے کو جو آسمان و زمین میں ہے. اس کا کام ہی ہے زمین کھودنی، کیڑے نکالنے، کھانے. اس لیے کہہ رہا ہے یخرج الحب فی السماوات والارض، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. طباق اور تضاد ہے، تخفون تعلنون تخفیون. ثمرہ دلیل عقلی بر توحید. اللہ ہی ہے، نہیں کوئی معبود سوا اس کے، وہ رب ہے عرش عظیم کا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ہم دیکھیں گے کیا تو سچا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے. اذهب بکتابی ھذا، لے جا یہ میری کتاب، پھر ڈال ان کی طرف، پھر ان سے اعراض کر، آ جا. اب وہ خط لے گئے، کہا اے جماعت بے شک ڈالی گئی ہے میری طرف کتاب، خط. مضمون بڑا پیارا ہے اس کا، کریم کا معنی یہ، یا اس پہ مہر لگائی گئی ہے. اس پہ کیا؟ مختصر مضمون، جامع معنی. بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خیال کرنا علماء کرام، فتاوی عالمگیریہ بہت بڑا فتاوی ہے، اس میں کتاب الحطر والاباحت. جی، خطر کا معنی ہوتا ہے عالی شان. اس کتاب میں عالی شان چیزیں، مباح چیزیں، ان کا ذکر ہے. مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کافر کی طرف آدمی کو خط لکھتا ہے اور اس میں اللہ کا نام لکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں. یہ مسلمان نہیں تھی، مشرکہ تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دلیل ہے. یہ کہ تم اپنے آپ کو مجھ پہ بلند نہ سمجھو، آ جاؤ میرے پاس جھک کے، فرما بردار ہو کے. یہ اصل میں چل پڑی تھی. یہ چل پڑے تھے اپنے سارے جنود اور لشکر لے کے. حضرت کو جب پتہ چلا 3 میل کے فاصلے سے کہ وہ آ رہا ہے لشکر، تو حضرت نے کہا آ جاؤ جھک کے اور آؤ میرے پاس فرما برداری کر کے. پھر سمجھ لو جب یہ خط لکھا تو وہ روایات میں آتا ہے کہ یہ چل پڑے اپنی جگہ سے. جب قریب ہوئی ہے حضرت کو پتہ چلا گرد و غبار کی وجہ سے، تو پھر وہ آگے آ رہا ہے. فرما کون لائے گا میرے پاس اس کا عرش اس کے آنے سے پہلے؟ وہ آ رہے ہیں، عرش تو پیچھے ہے، اس کو لے آؤ، تخت کو لے آؤ. اب سمجھے؟ وہ سفر شروع کر چکے تھے جب فرمایا تھا کون میرے پاس لائے گا. دیکھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. آدمی کا کسی کے ساتھ بھی کام ہو بشرطے کہ جائز ہو، موقوف والے خصوصاً سب کو اجازت ہے. جیب میں لکھ کے لے جاؤ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، جائز کام کے لیے میں اجازت دے رہا ہوں، تو انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا. چاہے افسر ہے، چاہے کوئی اور بات ہے، چاہے رشتے کی بات ہے. کہنے لگی اے جماعت مجھے جواب دو نا میرے معاملے میں نہیں ہوں فیصلہ کرنے والی کسی امر کا، یہاں تک کہ تم مجھے مشورہ دو، میرے پاس حاضر ہو. وہ کہنے لگے ہم طاقت والے ہیں، سخت جنگجو ہیں، آرڈر تیری طرف ہے. میڈم دیکھ تو کیا تو ہمیں حکم کرتی ہے، لڑائی کرنی ہے یا رک جانا ہے؟ ملکہ بلقیس کہتی ہے نہیں نہیں، بے شک بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں افسدوہا، اسے برباد کر دیتے ہیں، اس کے آل کے عزیزوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ سلیمان کوئی بادشاہ ہے، اور ہے بھی بڑا بادشاہ، اور ہے بھی مہذب. خیال کرو اسی طرح وہ کرتے ہیں. اچھا بے شک میں بھیجنے والی ان کی طرف تحفہ، پھر میں دیکھنے والی ہوں.
کیا جواب لاتے ہیں بھیجے ہوئے؟ آسان بات ہے، ہیرے جواہرات، سونے کی اینٹیں اور جناب غلام یہ بطور تحفہ بھیجی۔ بس جب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ آیا قاصد تحفے لے کے، فرما کیا تم میری امداد کرتے ہو؟ کیا تم میری امداد کرتے ہو مال کے ساتھ؟ پر جو اللہ نے مجھے دی ہے نبوت بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تم اپنے تحفوں کے ساتھ فخر کرتے ہو۔ روح المعانی میں ہے کہ کافر کا تحفہ قبول نہیں کرنا چاہیے، اس مقام پہ لکھا ہے۔ ہاں اگر اس میں کوئی حکمت ہو، ہمارے علی اور ارشد حکیم کے پاس ایک کافر مشرک نے تحفہ بھیجا، یہ سمجھتے ہیں لے لیں گے، یہاں سے تبلیغ کریں گے، اس سے تعلق بنائیں گے، جوڑ پیدا کریں گے۔ ہمارے علاقے میں ایک تبلیغی آدمی مسجد سے نکلا اور آگے ایک آدمی نے کتا پکڑا ہوا تھا، تو اس سے پوچھ رہا تھا یہ کون سا کتا ہے؟ اس نے کہا گلٹریا۔ کہاں سے لیا ہے؟ اس کی نسل کیا ہے؟ کسی آدمی نے کہا کہ یار تو تبلیغی ہو کہ کتوں کی معلومات لے رہا ہے؟ اس نے کہا جوڑ پیدا کرنے کے لیے۔ کیا پیدا کرنے کے لیے؟ ہنسو نہیں، مجھے یہ بات پسند ہے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے کہ تاکہ بات آگے چلے۔ تو اس لیے اگر کوئی کافر آپ کو تحفہ دیتا ہے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے لے لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ حضرت نے نہیں لیا، حضرت کو جوڑ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لوٹ جاؤ ان کی طرف، پس البتہ ضرور بے ضرور لائیں گے ہم ان کے پاس لشکر، وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے ان لشکروں کے ساتھ، اور البتہ ضرور بے ضرور ہم نکالیں گے ان کو اس زمین سے اذلتاً ذلیل کر کے، اور حالانکہ وہ ذلیل ہونے والے ہوں گے۔ اس سے پہلے اندماج ہے، اے جماعت کون سا تم میں سے لائے گا میرے پاس اس کے عرش کو؟ سب کو پوچھ رہے ہیں کون؟ سلیمان السلام۔ اور میں نے بتایا نا، جب دیکھا گرد و غبار نظر آ رہا ہے، جاؤ بھائی اس کا عرش پیچھے ہے، لے کے آؤ۔ توجہ کرنا، پہلے اس کے کہ آئے وہ میرے پاس جھک کے۔ جنوں میں سے ایک عفریت تھا بڑا مضبوط، کہنے لگا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لاؤں گا آپ کے پاس پہلے اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں۔ نصف النہار تک فیصلے کرتے تھے نا حضرت، تو حضرت آپ کھڑے ہوں گے، اس سے پہلے پہلے پہنچ جائے گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس پہ البتہ طاقت والا بھی ہوں، امانتی بھی ہوں۔ کہا اس شخص نے جو آپ کے جس کے پاس علم تھا کتاب سے، یہ آصف بن برخیا آپ کا دوست بھی تھا، وزیر بھی تھا، بعض ان کا خالہ کا بیٹا تھا، اسم اعظم جانتا تھا۔ کہنے لگا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لاؤں گا تیرے پاس اس کو پہلے اس کے کہ تیری طرف تیری نگاہ اٹھے۔ عفریت کیا کہہ رہا ہے؟ بعض کہتے ہیں اس سے مراد جبرائیل امین ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد خود سلیمان علیہ السلام ہے کہ عفریت کو کہا تھا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ آصف بن برخیا نے کہا تھا کہ میں لے آؤں گا۔ یہ کرامت تھی اور سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے ٹھہرا ہوا وہ ان کے پاس، نظر جھپکنے سے پہلے دیکھا تو عرش آ گیا۔ فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، آصف کا فضل نہیں، تاکہ مجھے آزمائے کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور جس نے شکر ادا کیا اس نے شکر اپنے نفس کے لیے کیا، اور جس نے کفر کیا ان ربی غنی کریم۔ حضرت نے فرمایا نکروا لا عرشا، تبدیل کر دو اس کے لیے اس کا عرش، تھوڑی سی تبدیلی کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کیا رہنمائی حاصل کرتی ہے یا ہے ان لوگوں سے جو رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ بلکہ بلقیس آ رہی، میڈم آ رہی، ذرا دیکھو۔ پر جب دیکھا نہ آئی اور دیکھا، کہا گیا ہاکذا عرشک، کیا یہ تیرا عرش ہے؟ کہنے لگی کانہو ہو، گویا وہ اس کا ہے، گویا یہ تو وہی ہے۔ یہ تو میرا عرش ہے، اور ہمیں علم دیا گیا ہے اس سے پہلے، اس معجزے سے پہلے بھی ہمیں پتہ ہے کہ سلیمان تیری نبوت بھی صحیح ہے، اللہ کی قدرت بھی صحیح ہے، اور ہم مسلمان ہو کے آ گئے۔
وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہوں نے روک کی رکھا تھا جن کی وہ عبادت اللہ کے سوا کرتے تھے، بے شک تھی وہ قوم کافرین سے۔ کہا گیا اسے داخل ہو ذرا محل میں، جب دیکھا اس کو تو گمان کیا پانی اور کھول لیا پنڈلیوں سے۔ حضرت نے فرمایا یہ محل ہے، شیشہ پلایا گیا ہے شیشے سے، پانی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ سارا دیکھا تو ناز و نخرے والی کیا کہنے لگی، انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، بے شک میں نے اپنی جان پہ پوری زندگی ظلم کیا، سورج کی عبادت کرتی رہی، اب اسلم تو میں نے اسلام لایا، میں مسلمان ہو گئی سلیمان کے ساتھ، للہ رب العالمین، جھک گئی ہوں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اب بڑی بات چلتی ہے جی، اس کا نکاح ہوا تھا سلیمان علیہ السلام سے، تو یہ ان باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا۔ بعضوں نے کہا شادی ہو گئی تھی، حضرت جاتے تھے پھر اس کے پاس، اور یمن میں اس کے لیے 3 محل بنائے تھے، مہینے میں 3 دن جاتے تھے، بھائی ٹھیک ہے، لیکن صحیح جو بات ہے جب قرآن نے بات ختم کر دی، ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، نکاح نہیں ہوا تھا، جو ہوا بھی تھا تو ان چکروں میں ہم نے نہیں پڑھنا، ہم یہاں تک اسلمت مع سلیمان للہ اگر ہمارے لیے مناسب ہوتی تو اللہ خود وضاحت کر دیتے، ٹھیک ہے، روایات میں ملتا ہے کہ نکاح ہوا، لیکن بزرگ فرماتے جب آ گئے انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ تیسرا قصہ متعلق بداوہ ثانیہ، اور البتہ تاکہ بھیجا ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح کو، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، پس ناگہاں وہ 2 جماعتیں مومن اور کافر ہو گئے، جھگڑا کرنے لگے، کہا میری قوم کیوں جلدی طلب کرتے ہو عذاب کو پہلے عافیت کے، کیوں نہیں بخشش مانگتے ہو تم اللہ سے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے؟ کہنے لگے ہم نحوست کی نسبت کرتے ہیں تیرے ساتھ، اور جو تیرے ساتھ ہے تم منحوس ہو معاذ اللہ۔ فرمایا اوے تمہاری نحوست اللہ کے ہیں، بلکہ تم قوم ہو فتنے میں ڈالی گئی ہو۔ اور تھے شہر میں 9 شخص، 9 قبیلے، رات میں نے قبیلہ کرایا جی، 9 قبیلے فساد برپا کرتے تھے ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے قسمیں اٹھاؤ سارے اللہ کی، البتہ ضرور بالضرور اس نوح کو ہم قتل کر دیں گے، صالح کو ہم قتل کر دیں گے، اور اس کے آل کو بھی۔ پھر آپا کہیں گے اس کے ورثاء کو ما شاہدنا، ہم تو اس کی ہلاکت کے آل کی ہلاکت کے وقت حاضر ہی نہیں تھے، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ یہ ظرف مکان بھی بن سکتا ہے، مالک ہے جی، زمان بھی ہے، مکان بھی ہو سکتا ہے، مصدر کا بھی اعتبار ہے، سارے معنی ہو سکتے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے تدبیر کی، تدبیر کرنی، پھر ہم نے بھی تدبیر کی، تدبیر کرنی، اور حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر دیکھ کیسے ہوا انجام ان کی تدبیر کا، بے شک ہم نے ان کو ہلاک کیا، ان کی ساری قوم۔ یہ ان کے گھر ہیں خاویہ، خالی ہیں، بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو قوم علم رکھتی ہے، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تھے وہ شرک اور گناہوں سے بچتے۔ چوتھا قصہ متعلق بداوہ ثانیہ، ذکر کر میرے لاڈلے پیغمبر لوط علیہ السلام کا جب کہا اپنی قوم کو، کیا آتے ہو تم بے حیائی کو، اور حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، کیا ڈھونڈتے ہو ان لڑکوں میں، کیا بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کو شہوت مٹانے کے لیے سوائے عورتوں کے، بلکہ تم قوم ہو جاہل۔ فما کان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوا آل لوط، پس نہیں تھا اس کی قوم کا جواب مگر یہ کہ کہنے لگے نکالو تم آل لوط کو اپنی اس بستی سے، بے شک یہ کچھ لوگ ہیں یتطہرون، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں، پاک سمجھتے ہیں۔ پھر ہم نے نجات دی اسے، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی آل کو، مگر ان کی بیوی، یہ بیوی کوئی ان کاموں میں ملوث نہیں تھی، کوئی ایسے نبی نہیں گزرے کہ جن کی بیوی بد کردار ہو، یہ کافرہ تھی،
قدرنا، ہم نے اندازہ لگایا اس کا پیچھے رہنے والوں میں سے، اور ہم نے ان پہ بارش برسائی، بارش جناس اشتقاق، پس بری سی بارش ڈرائی ہوئی کی۔ کہہ دو میرے لاڈلے پیغمبر، سمرہ قصہ سال سوراب ہے، تمام تعریفیں جو شان الوہیت کے لائق ہے اللہ کے لیے ہیں، سلام اس کے ان بندوں پہ جس کو اس نے چن لیا، منتخب کر لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یا وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے وہ بہتر ہے؟ نہیں نہیں، اللہ ہی بہتر، مناسب، لائق اس کے ہے کہ اسی کو پکارا جائے۔ وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی بگڑی بنانے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا رب انت وانا انا العواد بالذنب وانت العواد بالمغفرہ، اغفر لنا اغفر لنا۔ اللہم سہل امورنا فی الدنیا والآخرہ، اللہم سہل مشکلات الدنیا والآخرہ، اللہم یسر امورنا، اللہم یسر امورنا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔